الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال الله تعالى في مقام آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیو، محترم سامعین حضرات، میرے آج کے بیان کا عنوان نماز کی اہمیت اور نماز میں پائی جانے والی 4 اہم کوتاہیاں. قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس آیت میں اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا اور فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا کہ خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کی پابندی کرواؤ. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس دنیا میں رہ کر، اس معاشرے میں رہ کر کئی ساری برائیوں میں پڑا رہتا ہے. برائی سے بچنا اس کے لیے مشکل، ماحول اس طرح کا کہ یہ برائی سے بچ نہیں سکتا. اللہ رب العزت نے اس کو برائی سے بچنے کا ایک اہم نسخہ دیا. وہ نسخہ یہ کہ نماز کی پابندی کرو گے تو یہ نماز تجھے کئی سارے گناہوں سے روک دے گی. اس لیے کہ قرآن مقدس کا اعلان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز کا یہ خاصیت ہے نماز کی کہ نماز انسان کو زبردستی گناہ سے، زبردستی بے حیائی والے کام سے روکتی ہے. تو جب انسان نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کرنے کی وجہ سے یہ انسان کئی سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے معاملات ٹھیک نہیں، اگر انسان کے معاملات میں کمی پائی جا رہی ہے تو اس کی نماز کو چیک کرو کہ اس کی نماز میں کہیں نہ کہیں کمی ہے جس کی وجہ سے یہ آدمی نماز کی معاملات میں کوتاہی کر رہا ہے. اس لیے اور حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا. مطلب یہ کہ جس طرح کوئی آدمی عمارت قائم کرتا ہے، وہ عمارت کی چھت اس ستون پر کھڑی ہوتی ہے. اگر ستون مضبوط ہوگا تو عمارت کی چھت بھی کھڑی رہے گی. اگر ستون کچا ہو، ستون مضبوط نہ ہو، اس کے اندر سریہ ٹھیک نہ ہو تو چند ہی دنوں کے بعد وہ چھت اس ستون کے کمزور ہونے کی وجہ سے گر جائے گی. اسی وجہ سے حکم دیا الصلاۃ عماد الدین کہ نماز یہ دین کا وہ اہم ستون ہے کہ اگر نماز والا ستون مضبوط سے مضبوط ہو گیا تو انسان کی زندگی کے اور معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اب وہ نماز کی کوتاہی کون سی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن میری نماز پھر بھی مجھے برائی سے نہیں روک رہی. حضرات صحابہ نماز پڑھتے تھے، ان کی نماز ان کو برائی سے روکتی تھی. حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، اے اللہ کے رسول، ایک آدمی ہے وہ رات کو چوری کرتا ہے، دن میں نمازیں پڑھتا ہے. آپ نے فرمایا ان قریب اس کی یہ نماز اس کو اس کے گناہ سے روک دے گی، اس کو اس چوری سے روک دے گی.
وجہ یہ کہ نماز کی خاصیت یہ ہے کہ نماز انسان کو زبردستی گناہ سے روکنے والی ہے۔ میری نماز مجھے گناہ سے کیوں نہیں روک رہی؟ میں آپ کے سامنے نماز کی 4 اہم کوتاہیاں بیان کرتا ہوں۔ دعا کریں اللہ رب العزت مجھے بھی اور جو احباب سن رہے ہیں ان کوتاہیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی کوتاہی جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ جب میں نماز ادا کرتا ہوں تو نماز ادا کرتے وقت میں رکوع ٹھیک ادا نہیں کرتا۔ رکوع کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ فرض، دوسرا درجہ واجب، تیسرا درجہ مستحب۔ رکوع کا فرض درجہ یہ ہے کہ میں رکوع میں جاؤں، میری کمر اور میرا سر برابر ہو جائے۔ اگر میری کمر اور میرا سر برابر ہو گیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لیا ہے، میرا فرض ادا ہو گیا۔ جو رکوع کا فرض رکن تھا وہ ادا ہو چکا۔ اس کے بعد اس کا اگلا درجہ واجب کا ہے۔ واجب یہ کہ میں اتنی دیر رکوع میں ٹھہروں جتنی دیر میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے۔ اگر اتنی دیر میں رکوع میں ٹھہرا رہا تو جو واجب درجہ تھا رکوع کا وہ بھی ادا ہو گیا۔ تیسرا درجہ مستحب کا ہے کہ میں اتنی دیر رکوع میں ٹھہروں جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان اللہ یا سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے۔ اگر میں اتنی دیر ٹھہرا رہا تو میرے رکوع کا مستحب درجہ بھی ادا ہو گیا۔ اب میں اپنے رکوع کی کوتاہی چیک کروں کہ میں آیا امام کے ساتھ نماز میں شریک ہوا یا انفرادی نماز ادا کر رہا ہوں۔ میں نے رکوع کا فرض درجہ بھی ادا نہیں کیا کہ میں رکوع سے کھڑا ہو گیا اور میں اپنی نماز میں مطمئن ہوں، جبکہ رکوع ہوا ہی نہیں، نماز ادا نہیں ہوئی۔ رکوع کا فرض درجہ ادا کرنا۔ اس کے بعد رکوع کا درجہ ہے مستحب، واجب درجہ۔ واجب یہ کہ میں اتنی دیر رکوع میں ٹھہروں کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کی مقدار میں رکوع میں ٹھہرا رہوں۔ اب اگر میں اتنی دیر رکوع میں ٹھہر گیا میرا واجب ادا ہو گیا۔ اگر میں اتنی دیر رکوع میں نہ ٹھہرا تو جان بوجھ کر نہیں ٹھہر رہا تو میرا واجب جان بوجھ کر چھوڑنے کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہو رہی۔ اور اگر میں بھول کر واجب چھوڑ رہا ہوں، پھر فقہا فرماتے ہیں کہ نماز کے آخر میں واجب بھول کر چھوڑ جائے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ سجدہ سہو اگر نہ کیا تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ میری جب نماز ادا ہی نہیں ہو رہی تو مجھے نماز کس طرح برائی سے روکے گی؟ یہ پہلی غلطی کہ میں اپنے رکوع کے فرض اور واجب اور مستحب درجے تینوں کو میں ادا کروں۔ دوسری غلطی نماز کی اہم یہ کہ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد جب میں سیدھا کھڑا ہو جاتا ہوں، اس کو شریعت میں قوما کہتے ہیں۔ قوما کے 2 درجے، ایک درجہ واجب ہے، ایک درجہ مستحب ہے۔ واجب درجہ یہ کہ میں اتنا دیر کھڑا رہوں جتنی دیر میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ انسان بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، جسم انسان کا بالکل اپنی جگہ پر ساکن ہو جائے، یہ واجب ادا ہو گیا۔ اگر میں اتنی دیر بھی قومے میں نہ کھڑا ہوا، رکوع سے کھڑا ہوا، کمر سیدھی نہ ہوئی، میں فوراً سجدے میں چلا گیا، قوما جو واجب تھا وہ میں نے چھوڑ دیا۔ اگر جان بوجھ کر میں واجب چھوڑ رہا ہوں، نماز ادا نہیں ہو رہی، اور اگر میں بھول کر چھوڑ رہا ہوں، فقہا کہتے ہیں کہ آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ سجدہ سہو ادا نہ کیا تو انسان کی نماز ادا نہیں ہوئی۔ جب میری نماز کا قوما بھی ادا نہیں ہو رہا، میری نماز ادا نہیں ہو رہی، مجھے نماز میرے گناہ سے کس طرح روکے گی؟ یہ دوسری کوتاہی ہے کہ میں قوما صحیح طرح ادا کروں، اور اس کے ادا کا علماء نے بڑا بہترین نسخہ بیان کیا۔ جب رکوع کر کے کھڑے ہوں قومے میں تو ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ دعا پڑھ لیں، اتنی دیر میں آپ کے رکوع کا واجب، قومے کا واجب درجہ بھی ادا ہو جائے گا اور مستحب درجہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تیسری اہم کوتاہی نماز کی یہ کہ جب میں قومے کے بعد سجدے میں جاتا ہوں، جس طرح رکوع کے 3 درجے تھے، بالکل اسی طرح سجدے کے بھی 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ فرض، اس کی مقدار یہ کہ میں سجدے میں جاؤں، اپنی پیشانی اور ناک زمین پر ٹیک دوں اور اپنے ہاتھ زمین پر رکھ دوں، یہ فرض درجہ ادا ہو گیا۔ اس کے بعد واجب درجہ کہ اتنی دیر میں سجدے میں ٹھہرا رہوں جتنی دیر میں ایک دفعہ سبحان اللہ یا سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے۔ اگر اتنی دیر ٹھہر گیا یہ واجب ادا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اگلا درجہ مستحب ہے کہ اتنی دیر میں سجدے میں رکوں جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان اللہ یا سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے۔ اگر میں نے سجدے میں پیشانی ہی نہ رکھی، ناک ہی نہ رکھا، صرف ہاتھ رکھ کے اور پیشانی کا میں زمین کو جو ہے صرف ٹیک دے کر فوراً کھڑا ہو جاتا ہوں، یہ میرا فرض ادا نہیں ہوا، میرا سجدہ ہی نہیں ہوا۔ جو نماز کا اہم رکن ہے
اگر نماز کا کوئی رکن ہی میں چھوڑ دوں تو نماز ادا ہی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد واجب کہ اتنی دیر میں سجدے میں ٹھہروں جتنی دیر میں ایک دفعہ سبحان اللہ یا سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ واجب میں جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہوں، نماز نہیں ہو رہی، بھول کر چھوڑ رہا ہوں، فقہا کہتے ہیں کہ پھر سجدہ سہو کرے۔ سجدہ سہو نہیں کیا پھر بھی نماز ادا نہیں ہوئی۔ جب نماز ہی ادا نہ ہوئی تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو انسان کو زبردستی برائی سے روکتی ہے۔ میری نماز تو مجھے نماز گناہ سے روک ہی نہیں رہی، برائی سے روک ہی نہیں رہی۔ میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہوں، جمعہ بھی ادا کر رہا ہوں، عیدین بھی ادا کر رہا ہوں، پھر بھی گناہ میں ملوث ہوں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ میری نماز میں کمی ہے۔ چوتھی اہم کوتاہی یہ کہ ایک سجدہ کرنے کے بعد جب میں بیٹھتا ہوں، دونوں سجدے کے درمیان میں اس بیٹھنے کو شریعت میں جلسہ کہتے ہیں، اور جلسے کے بھی وہی 2 درجے جو 2 درجے قومے کے ہیں۔ ایک درجہ واجب ہے، دوسرا درجہ مستحب ہے۔ واجب یہی کہ اتنی دیر میں سجدے کی جلسے کی حالت میں بیٹھوں جتنی دیر میں ایک دفعہ سبحان اللہ یا سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے، اور اس کے ادا کرنے کے بعد اتنی دیر بیٹھنے کے بعد اگلا درجہ مستحب ہے کہ اتنی دیر میں جلسے میں بیٹھوں جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے۔ اگر واجب درجہ میں جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہوں نماز نہیں ہوتی، بھول کر چھوڑتا ہوں آخر میں سجدہ سہو کروں گا تو نماز ہوگی، نہیں کیا تو نماز ادا نہیں ہوئی۔ اور اس کا بھی بڑا بہترین نسخہ بیان کیا علماء نے کہ جلسے کا ادا کرنے کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ جلسے کی دعا ہمیں حدیث پاک نے سکھائی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ یہ دعا یاد کریں۔ اگر یہ دعا یاد نہ ہو سکے، اللہم اغفر لی یہی جملہ 3 دفعہ دہرا لیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی 3 دفعہ دہرائیں گے، جلسے کا واجب درجہ بھی ادا ہو جائے گا اور مستحب درجہ بھی ادا ہو جائے گا۔ جب میں اپنی نماز کو اس طرح ادا کروں گا جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے، جس طرح میں نے نماز ادا کی ہے۔ جب میں نماز کو اس طریقے سے پڑھوں گا پھر میری نماز مجھے برائی سے بھی روکے گی، پھر میری نماز میری زندگی کا سکون کا ذریعہ بھی بنے گی، پھر میری نماز یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بھی بنے گی، پھر یہی نماز مجھے اس زمین سے لے کر اللہ رب العزت کے معراج تک بھی لے جائے گی۔ اور اگر میں نے نماز کی کوتاہیوں پر غور نہ کیا تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان 60 سال تک نماز ادا کرتا رہتا ہے، لیکن یہی نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس آدمی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ میں نے نماز کو سنت طریقے کے مطابق ادا نہیں کیا، جس طریقے پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے سکھائی، جس طریقے پہ شریعت نے مجھے حکم دیا تھا، میں نے اس طریقے پہ نماز کو ادا نہیں کیا۔ دعا کریں اللہ رب العزت مجھے بھی اور جتنے سامعین اس بیان کو سن رہے ہیں ان 4 اہم کوتاہیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نماز کو صحیح طریقے سے سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔